کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ وہ تین دوست تھے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا یار کہ زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے، اور فسیرو فی الارض قرآن کہتا ہے کہ زمین میں گھومو پھرو اور جا کر اللہ جل شانہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو۔ بہت ساری چیزیں عبرت کی ملتی آتی ہیں، بہت ساری چیزیں نصیحت کے واسطے مل جاتی ہیں، لہٰذا چلتے ہیں اور کچھ گھوم پھر لیتے ہیں، کچھ خوشگواریاں سمیٹ لیتے ہیں اور کچھ حسین نظاروں کا نظارہ کر کے اپنے دل و جاں کو سکون کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ غرض مشورہ طے ہوا اور ایک خوبصورت مرغزار خوبصورت حسین وادی کی طرف چل پڑے۔ ایک منزل پہ پہنچے جہاں ہر طرف اللہ جل شانہ کی قدرت کی نشانیاں بکھری پڑی ہوئی تھیں۔ کہیں پر خوبصورت ندیاں، کہیں پر بہتے آبشاریں، کہیں پر بہتے دریا، کہیں پر حسین لہلہاتے کھیت، کہیں پر چمکتے دمکتے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، چھوٹے چھوٹے چہچہاتے پرندے، خوبصورت چہچہاتی کوئلیں اور بے شمار خوشبودار پھول اور طرح طرح کی نعمتیں، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے درخت، طرح طرح کے عجیب حسین نظارے تھے۔ انہوں نے کہا چلو یہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ معلوم کیا قریب میں کوئی ہوٹل ہے، تو پتہ چلا سامنے ایک ہوٹل ہے۔ تو یہ لوگ گئے ہوٹل والے کے پاس اور جو ہوٹل مینیجر تھا اس سے کہا بھائی ہم لوگ یہاں وزٹ کے طور پر آئے ہیں، ہم یہاں سیر کریں گے، ہم سیاح ہیں، ہمیں کوئی روم دیجیے گا تاکہ اس میں ہم ریسٹ کر سکیں، آرام کر سکیں، سو سکیں، رہ سکیں۔ خیر ہوٹل کے جو مینیجر تھا اس نے کہا کہ بھئی یہ چابیاں لو اور آپ کو اس ہوٹل کے بالکل آخری منزل میں آپ کو کمرہ مل جائے گا۔ اور ہوٹل تھی 70 منزلہ، تو گویا کہ 70ویں منزل کے گئے اوپر ان کو کمرہ مل گیا۔ جب چابی لے کے وہ پلٹ رہے تھے تو ہوٹل مینیجر نے کہا کہ بھئی ذرا بات سنیے، اس اوپر 60ویں منزل تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس دو راستے ہیں، ایک سیڑھیاں چڑھ کے اور دوسرا راستہ لیفٹ کا ہے۔ لیکن لیفٹ کے واسطے ایک قانون ہے، جو بھی رات 10 بجے تک صبح 8 سے لے کر رات 10 بجے تک جو بھی بندہ کمرے میں جانا چاہے تو وہ لفٹ کو استعمال کر سکتا ہے، اور رات 10 بجے کے بعد لفٹ استعمال نہیں کی جا سکے گی اور سیڑھیاں چڑھ کر 60ویں منزل تک پہنچنا پڑے گا، 70ویں منزل تک پہنچنا پڑے گا، جو آخری منزل ہے کمرے تک پہنچنا پڑے گا۔ خیر یہ لوگ نکلے صبح اور نکل کر تھوڑے سے گھومے پھرے، ذرا حسینوں جو نظارے تھے ان کا نظارہ کیا، اور یاد آیا کہ بھئی رات 10 سے پہلے ہوٹل پہنچنا ہے۔ تو جلدی جلدی یہ ہوٹل پہنچے تو لفٹ کی سہولت ہی نہیں ملی، یہ اپنے کمرے میں پہنچے اور جا کر سکون سے رات کو آرام کر لیا۔ صبح کو نکلے کہ چلو جی پھر جاتے ہیں، پھر جا کر کچھ نظارے کر لیتے ہیں۔ صبح کو نکلے اور اس اللہ جل شانہ کی جو حسین قدرت کی نشانیاں تھیں ان میں ایسے محو اور مگن ہو گئے کہ انہیں احساس ہی نہ ہوا کہ ٹائم اتنا گزر چکا ہے، وقت اتنا گزر چکا ہے۔ جب انہیں احساس ہوا کہ بھئی وقت تو گزرا جا رہا ہے تو انہوں نے دوڑ لگائی ہوٹل تک پہنچنے کی۔ اب ہوٹل کے مین گیٹ سے داخل ہی ہوئے تھے کہ لفٹ کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ یہ لوگ کاؤنٹر پر پہنچے، ہوٹل مینیجر سے کافی منتیں کی، انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا قانون ہے رات 10 بجے کے بعد ہم لفٹ نہیں کھول سکتے ہیں، نہیں چلا سکتے ہیں، لہٰذا تم لوگ سیڑھیوں سے چڑھ کر ہی اپنے کمرے تک جاؤ گے۔ خیر جب کوئی بھی چارہ نہ بن سکا تو انہوں نے کہا کہ اب جانا تو ہے، یہاں تو بیٹھ تو نہیں سکتے، لہٰذا اب سیڑھیاں چڑھیں گے تو چڑھیں گے کیسے؟ اگر خاموش چڑھیں گے تو خاموشی کی بنا پر تھک جائیں گے، تو لہٰذا ایک کام کرتے ہیں، ہم تینوں آپس میں ایک مشورہ کرتے ہیں
کہ چونکہ 60 منزل جانا ہے تو 20 منزل ہم تقسیم کرتے ہیں کہ شروع کی 20 منزلوں پہ آپ نے کچھ قصے کہانیاں سنانی ہیں اور 20 سے 40 تک میں کچھ قصے کہانیاں سناؤں گا اور 40 سے 60 تک وہ بھائی صاحب کوئی قصے وغیرہ سنائیں گے تاکہ انہی باتوں میں ہنستے کھیلتے اور گپ شپ کرتے کرتے ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ خیر، بات طے ہوئی۔ شروع میں جس ساتھی کا نمبر تھا اس نے کہا بھائی میں آپ کو کچھ ہنسی مذاق کے کچھ لطیفے، کچھ پہیلیاں، کچھ قصے کہانیاں سناؤں گا جس سے خوب ہنسی آئے گی، خوشگوار موڈ بنے گا۔ کہا ٹھیک ہے جی۔ خیر، اس کے کہانیوں اور لطیفوں سے ہنستے کھیلتے 20 منزلیں طے ہو گئی۔ دوسرے صاحب جس کا نمبر تھا اس نے کہا بھائی اب چونکہ میرا نمبر ہے تو لہٰذا میں تمہیں کچھ ذمہ داریوں کے، کچھ احساس، کچھ ذمہ داری، کچھ خودداری، کچھ ہمدردی کے قصے سناؤں گا۔ اور یوں وہ قصے سناتے، بہت سے عبرت کی باتیں سناتے، ہمت کی باتیں سناتے سناتے، قصے سناتے 20 منزل اور طے ہوئیں۔ 40ویں منزل پہ پہنچے تو اب آخری جو تیسرا نمبر تھا اس نے کہا دیکھو بھائی اب 40ویں نمبر تک پہنچے، اب میرا نمبر قصوں کا، تو میں آپ لوگوں کو کچھ دکھ کی، کچھ پریشانیوں کی، کچھ غموں کی، کچھ دل کے ٹوٹنے کی اور دل کے درد کی کہانیاں سناؤں گا۔ یوں کرتے کرتے تھکے ہارے وہ 60ویں منزل تک پہنچے۔ جب 60ویں منزل کے پاس جب پہنچے، اپنے کمرے کے پاس پہنچے تو بالکل ان کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ انہوں نے کہا چلو بھائی جلدی جلدی کمرہ کھولو، جاتے ہیں اور جا کے بستر پہ گر چڑھتے ہیں۔ پتہ کیا، ایک نے جیب میں ہاتھ ماری چابی، دوسرے نے جیب میں ہاتھ ماری چابی، تیسرے نے جیب میں ہاتھ ماری چابی۔ انہیں یاد آیا اف وہ چابی تو پہلی منزل گراؤنڈ فلور میں کاؤنٹر پہ ہی چھوڑ کے بھول کے آ گئے۔ یہ پتہ ہی کیا چلنا تھا کہ تینوں کا دکھ سے اور تھکاوٹ سے ہارٹ اٹیک ہو گیا، تینوں مر گئے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی فرضی قصہ نہیں، کہانی نہیں، یہ میری اور آپ کی زندگی کا ایک تصور ہے۔ میں اور آپ زندگی کے 20 سال کھیل کود میں لگاتے ہیں۔ پڑھ رہے بچہ، ابھی بچہ نکا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہو جائے گا، خود سمجھدار ہو جائے گا اور دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ فٹ بال، والی بال، کرکٹ اور فالتو قسم کی جو فلمیں دیکھنا اور فالتو قسم کے کھیل کود میں 20 سال ضائع کر دیتے ہیں۔ پھر اس 20 سال کے بعد جب جاب لگ جاتی ہے اور شادی ہو جاتی ہے اور جب انسان کے اوپر ذمہ داریاں آتے ہیں تو پھر 20 سال مزید اس کی جاب کے، پینشن ہونے تک کے، اور پھر بچوں کی تربیت کے اور بچوں کے ساتھ کھیل کود میں اور پھر بیوی بچوں کے ساتھ حسین نظارے لوٹنے میں اور ان کی خیر خیریت، ان کی تعلیم کی فکر، ان کی شادی بیاہ کی فکر اور ان کی صحت بیماری کی فکر، انہی فکروں میں ہی 20 سال اور گزر جاتے ہیں اور ہماری زندگی کی گاڑی 40 سال تک پہنچ جاتی ہے۔ 40 سال کے بعد جب ریٹائرمنٹ بھی مل جاتی ہے، 5-6 بچے بھی ہو جاتے ہیں، داڑھی کے بالوں میں سفیدی چھانا شروع ہوتی ہے اور کمر بھی جھکنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر ذمہ داریاں اور پھر اس کے بعد دکھ اور درد شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی تو اپنا بدن ٹوٹ رہا ہوتا ہے، کبھی بیٹے کی لاش اٹھا رہا ہوتا ہے، کبھی والد کی لاش اٹھا رہا ہوتا ہے، کبھی بیوی کو رخصت کر رہا ہوتا ہے، کبھی والدہ کو رخصت کر رہا ہوتا ہے، کبھی دوست کی قبر کی تختیاں رکھ رہا ہوتا ہے اور کبھی اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے قبر کے حوالے کر رہا ہوتا ہے۔ ان دردوں میں ہی 60 سال اور گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد جب 60 سال گزر جاتے ہیں تو پھر موت کا فرشتہ پہنچ جاتا ہے، میں اور آپ قبر کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب قبر کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں پھر ہمیں احساس ہوتا ہے اس قبر کی کشادگی کی جو چابی ہے اللہ جل شانہ کی فرما برداری، اور پھر جنت کے دروازے کی جو چابی ہے نمازوں کی پابندی، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، سنتوں کی، فرائض کی پابندی، زکوٰۃ، روزہ، حج کی پابندی اور واجبات کی پابندی، ان کی پابندی کی جو چابی ہے وہ تو میں غفلت میں دنیا میں ہی چھوڑ آیا ہوں۔ لیکن اب وہ دوست تو خوش قسمت تھے جس کا واقعہ میں ذکر ہوا کہ وہ مر تو گئے،
مجھے اور آپ کو قبر کی گیٹ سے داخل ہونے کے بعد موت نہیں آنی ہے، لہٰذا میرے اور آپ کے پاس مہلت ہے، یہیں پر اس کی تیاری کی جائے تاکہ وہاں کی پریشانی سے محفوظ ہوں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب